بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس عقیدہ سے متعلق ہے اور اس سلسلے میں ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہ ہے لمعۃ الاعتقاد الہادی الی سبیل الرشاد، علامہ ابن قدامہ المقدسی کی رحمہ اللہ۔ اور اس میں ہم نے گزشتہ درس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل، خلفائے اربعہ کی خلافت راشدہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعض حقوق کا تذکرہ کیا تھا۔ اور آج ہمارا عنوان ہے، جو ٹائٹل جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، حکم سب الصحابہ، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حقوق۔ تو سب کا معنی ہوتا ہے کسی کو برا کہنا، کسی کو گالی دینا۔ تو گزشتہ درس میں آخر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ زبان تان دراز کرنا، ان کو برا کہنا ہماری شریعت میں حرام ہے، اور اس کے لیے ہم نے دلائل بھی ذکر کیے تھے، اور ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی واضح طور پہ کہ آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ اور دوسری روایت ہم نے یہ پیش کی تھی آخر میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو میرے صحابہ کو برا کہے گا فعلیہ لعنۃ اللہ، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی اس پہ لعنت۔ یہاں پہ علامہ شیخ محمد ابن صالح العثیمین نے اس کتاب پر تعلیقات لکھتے ہوئے اس ٹائٹل کے تحت یہ ذکر کیا ہے کہ سب الصحابۃ علی ثلاثۃ اقسام، صحابہ اکرام کو برا کہنا یا ان کو گالی دینا حرام ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے ایمان کی نفی کرنا، ان کو کافر قرار دینا، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اکثریت واستغفر اللہ فاسق تھے۔ تو فرماتے ہیں جو صحابہ اکرام کو کفر یا فسق کی طرح گالی دے کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ انہوں نے کفر کیا یا وہ فاسق تھے، تو فرماتے ہیں ھذا کفرن، ایسا کہنے والا اس کا یہ فعل کفر ہے، وہ واضح طور پر کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، لأنہ تکذیب للہ ورسولہ، اس لیے کہ اس میں اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب کی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کی تعریف بھی کی اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے بارے میں جو ان کے فضائل بیان کیے، یہ اس کی تکذیب ہے۔ تو گویا کہ ایسا شخص جو صحابہ اکرام پر اس طرح کا طعن کرتا ہے جس سے کفر لازم آتا ہو یا ان کا فسق لازم آتا ہو، تو وہ کافر ہے۔ اور جو بل من شک فی کفرہ مثل ھذا فإن کفرہ متعین، کہتے ہیں بلکہ
جو ایسے آدمی کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ جو صحابہ اکرام کو مومن نہیں سمجھتا یا صحابہ اکرام کو فاسق قرار دیتا ہے تو اس کفر کرتا ہے، اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی اس نے گویا کہ فَإِنَّ كُفْرَهُ مُتَعَيَّن۔ دوسرا ہے أَن يَسُبَّهُمْ بِاللَّعْنِ وَالتَّقْبِيحِ، کہ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہے، ان کو کافر یا فاسق قرار نہ دے، ویسے ان کی تنقیص کرے یا توہین کرے۔ تو فرماتے ہیں ان کے کفر میں، ایسے شخص کے کفر میں علماء کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ کافر ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایسا شخص کافر تو نہیں ہے لیکن اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ یجب ان یجلد و یحبس، ایسے آدمی کو کوڑے لگائے جائیں، اس کو قید کیا جائے، حتیٰ یموت، یعنی حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے، او یرجع اما قال، یا پھر اپنی بات سے رجوع کر لے اور توبہ کر لے، تو اس کی یہ سزا ہے۔ تیسری قسم جو ہے صحابہ اکرام پر سب و شتم کی وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ ان کے جو ان پر وہ بہتان لگاتا ہے یا زبان تان دراز کرتا ہے، تو اس سے صحابہ اکرام کے دین کے بارے میں تو کوئی وہ عیب نہیں لگاتا، لیکن ان کو کہتا ہے کالجبن والبخل، کہ وہ بخیل تھے، وہ بزدل تھے، اس طرح کی بات کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں ایسے شخص کو کافر تو نہیں کہا جائے گا، لیکن حاکم وقت اس کو تعزیر کے طور پر ان کو سزا دے گا تاکہ وہ اپنی اس بات سے لوٹ آئیں، جس طرح کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الصارم المسلول میں لکھا ہے۔ وَنُقِلَ عَنْ احمد، امام احمد ابن حنبل سے یہ بات منقول ہے، وہ فرماتے ہیں لا يجوز لأحد ان يذكر شيئا من مساوئهم، کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ صحابہ اکرام کی غلطیاں اور صحابہ اکرام سے اگر کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ان کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور ان کو برے الفاظ میں یاد کرے۔ ولا يطعن على احد منهم، اور نہ اس کے لیے جائز ہے ولا يطعن على احد منهم بعیب او نقص، کہ نہ ان پر اس طرح کی کوئی گفتگو کرے جس سے ان کے عیوب کو ظاہر کرے یا ان کی کمزوریوں کو ظاہر کرے۔ فمن فعل ذلك ادب، جس نے بھی ایسی بات کی جس سے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی ہوئی تو اس کو تادیب کی جائے گی، یعنی اس کو سزا دی جائے گی۔ فإن تاب، اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، وإلا جلد فی الحبس، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کو قید رکھا جائے اور اس کو کوڑے لگائے جائیں، حتیٰ یموت، یہاں تک کہ وہ مر جائے، او یرجع، یا اپنی بات سے رجوع کر لے اور توبہ کر لے۔ تو یہ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو سب و شتم کرنا، ان کو گالی دینا، اس کے احکام تھے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ عمومی طور پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی شان میں گستاخی کرنا، ان کو سب و شتم کرنا، ان پہ تان کرنا شریعت کے اندر حرام ہے، اس سے منع کیا ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک میں بھی۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، زوجات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کی فضیلت اور ان کی شان سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر مومن اور ہر شخص یہ سوچے کہ وہ کس کی ازواج مطہرات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، زوجیت کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ازواج مطہرات، ان کا شان اور مرتبہ اسی سے ظاہر ہے کہ وہ سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے ان کو صحابیہ ہونے کا شرف دیا، مومنہ ہونے کا شرف دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہونے کا شرف دیا۔ اس لیے ان کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ نے 11 خواتین جو مومنوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مومنوں کی مائیں کہا ہے، ان کے ساتھ نکاح کیا۔ ان میں سے ہماری 2 پاک باز مائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وفات پا گئیں، اور جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت 9 ازواج مطہرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ آپ 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو یہ اجازت تھی۔ تو ان کے حقوق میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات جن کے اسماء گرامی کہ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے شادی کی ان کا نام نامی اسم گرامی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کی۔ اس سے پہلے ان کا نکاح عتیق ابن عائز کے ساتھ ہوا، پھر ان کے بعد کی وفات کے بعد ابو حالہ التمیمی سے، اور اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت آپ نے ان سے شادی کی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ ان کی وفات سن 10 ہجری میں ہوئی، یعنی واقعہ معراج سے 1 سال پہلے، اور بعثت کے آپ کی نبوت کے 10ویں سال سن 10 نبوی میں ان کی جو وفات ہوئی سن 10 نبوی میں ہجرت سے پہلے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں، آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، دوسری شادی نہیں کی۔ دوسرے نمبر پر آپ کی زوجہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ بنت ابی بکر الصدیق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر ان کی شکل دکھائی گئی، آپ نے ان سے نکاح کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، وفات کے وقت بھی آپ کی زوجیت میں تھیں، اور ان کی وفات سن 58 یعنی 58 ہجری میں ہوئی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ تیسرے نمبر پر آپ کی زوجہ طاہرہ کا اسم گرامی سودا بنت زمعہ، ان کی وفات سن 54 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد یہ اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے اپنے شوہر، ان کے شوہر کا نام تھا سکران ابن عمر، سہیل ابن عمر ان کے بھائی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر ابن خطاب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا جب جس وقت کے ان کے شوہر، جن کا نام پہلے شوہر خنیس ابن حذافہ تھا اور وہ جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے، تو ان کی شہادت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا اور سن 41 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ پانچویں نمبر پر سیدہ زینب بنت خزیمہ ام المساکین، آپ نے ان کے شوہر وہ بھی جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، عبداللہ ابن جحش، تو ان کی شہادت کے بعد ان کے ساتھ شادی کی اور یہ سن 4 ہجری میں یعنی اپنے شوہر کے تھوڑی دیر بعد ہی وفات پا گئیں۔ چھٹے نمبر پر ام سلمہ، جن کا نام تھا ہند بنت ابی امیہ المخزومیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر ابو سلمہ، جن کا نام تھا عبداللہ ابن عبد الاسد، ان کے وہ بھی
جنگ احد میں زخمی ہوئے اور جب شہید ہو گئے تو آپ نے ان کے ساتھ بھی ان کی شہادت کے بعد شادی کی اور ان کی وفات سن 61 ہجری میں ہوئی، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 7ویں نمبر پر زینب بنت جہش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی تھیں، آپ نے ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کیا تھا، تو جب ان سے طلاق ہو گئی تو پھر آپ نے ان سے نکاح کر لیا اور یہ سن 20 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ 8ویں نمبر پر جویریہ بنت الحارث الخزاعیہ، نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ شادی کی اور سن 6 ہجری میں، اور ان کی وفات ہوئی سن 56 ہجری میں۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر ام المومنین سیدہ ام حبیبہ، حضرت ابو سفیان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں اور ان کا نام رملہ بنت ابی سفیان۔ ان کے ساتھ نبی علیہ السلام نے شادی کی جب ان کا شوہر، جو اس نے پہلے اسلام قبول کیا، عبید اللہ ابن جہش اس کا نام تھا، اور بعد میں اس نے اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، نصرانیت اختیار کر لی اور وہ اس علاقے سے چلا گیا، تو آپ نے پھر ان کے ساتھ نکاح کیا اور یہ سن 44 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ 10ویں نمبر پر سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب، یہ بنی نذیر کے جو یہودیوں کے سردار تھے ان کی بیٹی تھیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو جنگ خیبر کے بعد جب خیبر فتح ہوا تو آپ نے پھر ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لیا اور ان کی وفات سن 50 ہجری میں ہوئی۔ 11ویں نمبر پر میمونہ بنت حارث، ان کے ساتھ آپ نے سن 7 ہجری میں شادی کی عمرہ قضاء کے بعد، اور ان کی وفات سن 51 ہجری میں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجات طاہرات اور امہات المومنین، ان کا آپ سے علیحدگی وفات کے ساتھ ہوئی، یا تو ان میں سے کوئی فوت ہو گئی یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ جدائی ہوئی، وگرنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی 2 ازواج مطہرات وہ فوت ہوئیں، ایک تو ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سن 10 نبوی کو ان کی وفات ہوئی، اور دوسری سیدہ زینب بنت خزیمہ، یہ ان کی سن 4 ہجری میں وفات ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی صرف یہ 2 ازواج مطہرات فوت ہوئیں، ایک ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی 9 جو تھیں وہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کی وفات کے بعد ان کی وفات ہوئی، تو جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہوئے آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت 9 ازواج مطہرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، جن کے میں نے نام آپ کے سامنے ذکر کیے، سوائے 2 کے، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ زینب بنت خزیمہ، ان کے جن کا لقب ام المساکین تھا کیونکہ یہ آپ کی حیات طیبہ میں وفات پا چکی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جن کا میں نے ذکر کیا، ان کے ہم پر جو حقوق ہیں، سب سے پہلے نمبر پر تو ان کی تعظیم، ان کا احترام کرنا ہمارے لیے لازم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کو مومنوں کی روحانی مائیں قرار دیا ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے سورہ احزاب میں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ماں کا کیا معنی ہے؟ ای فی الاحترام والتقدیر، احترام اور قدر کرنے کے اعتبار سے یہ مومنوں کی مائیں ہیں، وگرنہ باقی احکام ان کے وہ ماؤں والے نہیں ہیں، کیونکہ ماں جو ہے اس سے انسان پردہ نہیں کرتا، بیٹا پردہ نہیں کرتا، لیکن امہات المومنین یعنی بیٹے سے ماں پردہ نہیں کرتی، لیکن امہات المومنین یہ امت کے وہ غیر محرم افراد سے پردہ کرتی تھی۔ اسی طرح جو حقیقی ماں ہے وہ جب فوت ہو جاتی ہے تو بیٹا اس کا وارث بنتا ہے،
تو امہات المومنین ان کی وفات کے بعد جو ان کی اپنی اولاد وہ تو وارث بنے گی، لیکن باقی مسلمان ان کے وارث نہیں بن سکتے، اور باقی احکام سارے جو ہیں وہ جو غیر محرموں والے ہیں، لیکن یہ اللہ کہ کوئی ان کا جو محرم ہے اس کے احکام اس سے الگ ہیں، تو باقی یہ احترام کی وجہ سے، عزت اور قدر و منزلت کی وجہ سے ان کو مومنوں کی روحانی مائیں کہا گیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت فرماتے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال آپ کے لیے ایک والد کی سی ہے، یعنی آپ ایک روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، نبی اور پیغمبر اور ہم اللہ کے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ، اور امہات المومنین یہ امت کی روحانی مائیں ہیں۔ تو ان کا اس اعتبار سے ان کا مقام و مرتبہ، ان کا احترام کرنا یہ ان کا ہم پر حق ہے اور ہر مسلمان پر واجب ہے۔ دوسرے نمبر پر ان کے لیے دعا کرنا، الترضی عنہن، کہ جب ان کا نام آئے تو کہنا رضی اللہ تعالی عنہا، ایک کا نام آئے اور اگر سب کا ہو تو رضی اللہ تعالی عنہن، تو ان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ تیسرا یہ عقیدہ رکھنا کہ انہن مطہرات مبرعات من کل سوء، کہ یہ ساری کی ساری طاہرات اور پاک باز ہیں، اللہ رب العزت نے ہر کسی قسم کے عیب اور نقص سے ان کے پاک ہونے کی گارنٹی دی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پاک باز ہیں، مطہرات ہیں، اور چوتھا حق ان کا یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ انہم زوجات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ دنیا میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی، آپ کی ازواج مطہرات ہوں گی۔ اور اسی طرح یہ عقیدہ بھی رکھنا کہ ان میں سب سے افضل امہات المومنین میں سے وافضلہن خدیجہ و عائشہ، کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ یہ باقی تمام امہات المومنین سے افضل ہیں۔ اور اس میں پھر علماء کی ایک بحث ہے کہ دونوں میں کون افضل ہے، ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس سلسلے میں علماء کے دو قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، اور ان کے دلائل یہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کہ متفق علیہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا وفضل عائشہ تعالی النساء، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت باقی عورتوں کے مقابلے میں ایسے ہے کہ فضل الثرید علی سائر الطعام، جس طرح ثرید کو پورے باقی کھانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ تو ثرید یعنی شوربے کے اندر جو روٹی وغیرہ توڑ کے ڈالی جاتی ہے، یہ مرغوب کھانا تھا اس وقت، تو آپ نے فرمایا جس طرح ثرید کو باقی طعام باقی کھانوں پر فوقیت حاصل ہے، اس طرح عائشہ کو باقی خواتین کے مقابلے میں فوقیت حاصل ہے۔ دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار تھا، کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، کہ غزوہ ذات سلاسل میں جب نبی علیہ السلام نے مجھے امیر لشکر مقرر کیا تو میں نے موقع کو غنیمت جان کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الناس احب الیک، اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سے۔ میں نے پھر سمجھا کہ سوال پھر دہرایا کہ مردوں میں سے، تو آپ نے فرمایا ابوہا، مردوں میں عائشہ کے باپ کے ساتھ پیار ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا نام لیا، اور اس کے ساتھ ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ انہوں نے بہت سارا دین آگے امت تک منتقل کیا نبی علیہ السلام سے سیکھ کر۔ جو کہتے ہیں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، تو ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خواتین میں سے آپ پر اسلام لائیں۔ دوسرا، جب وحی کا نزول ہوا اور جب بھی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی تو انہوں نے آپ کی ڈھارس بندھائی، انہوں نے آپ کو حوصلہ دیا، اور اپنا جسمانی طور پر بھی آپ کی خدمت کی، اور اپنا مال بھی، وہ مالدار خاتون تھیں، تاجر تھیں، وہ بھی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کیا، دین پر خرچ کیا۔ اسی طرح تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام خصوصی طور پر سلام بھیجا، اور یہ فضیلت صرف ان کے حصے میں آئی۔ تو تیسرا قول یہ ہے، اور یہ قول مناسب ہے، کہ اسلام میں سبقت لانے کے اعتبار سے، خواتین میں اسلام میں سبقت لانے کے اعتبار سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈھارس بندھانے اور آپ کی غمخواری کرنے کے اعتبار سے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، اور دین کی نشر و اشاعت کے اعتبار سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ تو گویا کہ ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے اپنی اپنی جگہ پر، اور دونوں ہی افضل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے، شادیاں کی، ان میں سے صرف ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کنواری تھیں، باقی سب جو تھیں ان کے پہلے نکاح ہو چکے تھے، یا ان کے شوہر فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، یا انہوں نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ تو صرف کنواری وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام ازواج مطہرات، ان کا احترام کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ساری کی ساری پاک باز اور مطہرات ہیں، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دنیا کے اندر بھی نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات تھیں اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی، وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد جو عنوان ہے وہ ہے کہ حکم و قذف زوجات الرسول، حکم و قذف زوجات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات پر بہتان لگانا، اس کا کیا حکم ہے؟ ان پر کوئی الزام لگانا، جس طرح کہ منافقین نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا تھا۔ تو اس کو علماء نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے نمبر پر کہ جو شخص ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگاتا ہے، ان پر تہمتیں لگاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں، اجمع اہل العلم، اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے، ان من سب عائشہ بما برأہ اللہ منہ فقد کفر، کہ جس نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا الزام لگایا جس سے اللہ نے ان کی برات نازل کی ہے، تو گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اس لیے اس نے کفر کیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی برات اور عفت بیان کی، پاک بازی بیان کی، تو گویا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تکذیب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلا رہا ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان کی برات نازل کرنے اور ان کی صفائی اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور اس کے بعد کوئی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اس طرح کا بہتان لگاتا ہے یا اس عیب کو دہراتا ہے اور کہتا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ وہ ایسی تھی، تو گویا کہ اس نے کفر کیا ہے، اس نے قرآن پاک کی آیات کا انکار کیا ہے، اور جو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی برات کے ذکر کر دینے کے بعد جو کہتا ہے فَإِنَّهُ كَافِرٌ، کہتے ہیں وہ کافر ہے، لِأَنَّهُ مُعَانِدٌ لِلْقُرْآنِ، اس لیے کہ وہ قرآنی تعلیمات کا انکار کرنے والا ہے۔ حافظ قاضی ابو یعلا رحمہ اللہ فرماتے ہیں من قذف عائشہ بما برأہ اللہ منہ کفر بلا خلاف، کہ جس آدمی نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا بہتان لگایا کہ جس سے اللہ نے ان کی برات کی ہے، تو گویا کہ بغیر کسی اختلاف کے وہ شخص کافر ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا وہ کافر ہے۔ تو یہ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس لیے اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تکذیب ہے، اللہ تعالیٰ نے جو صفائی بیان کی اس کا انکار ہے جو کفر ہے، اور دوسرا اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا ہے، تکلیف پہنچانا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے بھی تکلیف پہنچانا یہ شریعت میں حرام ہے۔ اس لیے کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون شخص مجھے اس آدمی کے بارے میں معذور سمجھے کہ جس نے یہاں تک حد کر دی ہے کہ اس نے میرے گھر والوں پر حملہ کر دیا، یعنی آپ کو بڑی تکلیف ہوئی جن لوگوں نے یہ الزام لگایا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تیسرا نمبر پر تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی ہے،
کیوں کہ جو نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو برا کہتا ہے گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ پاک باز مردوں کے لیے پاک باز خواتین، پاک باز خواتین کے لیے پاک باز مرد، اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طیب ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طیب ہیں اور پاک ہیں۔ جس طرح آپ طیب اور پاک ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجیت کے لیے بھی طیبات طاہرات خواتین کا انتخاب کیا، تو گویا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کرتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ان کے بارے میں ایسی زبان درازی کرتا ہے۔ تو اس لیے کہ اگر ان کے اندر کوئی عیب اور نقص ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نبی علیہ السلام کی زوجیت کے لیے منتخب ہی نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی تقدیر میں یہ لکھ دیا کہ یہ آپ کی ازواج ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی اعلیٰ ترین افضل ترین خواتین کو آپ کی زوجیت کے لیے منتخب کیا۔ اس کے بعد یہ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد سب و بقیت امہات المومنین، جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ امہات المومنین میں سے باقی کسی پر بھی کوئی تہمت لگائے، الزام لگائے، تو فرماتے ہیں اس کے بارے میں بھی راجح قول یہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ راجح دلیل کہ گویا کہ معنی یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات میں سے کوئی کسی پر تان کرے، کسی پر تہمت لگائے، تو وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کی گارنٹی دی کہ وہ طیبات ہیں، طاہرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے منتخب کیا ہے، تو اس لیے امہات المومنین پر کسی طرح کا بھی تان کرنا حرام ہے اور کفر ہے، اس لیے کہ وہ ہماری مائیں ہیں۔ اور ایک تو جو شخص بھی اس طرح کا کوئی ذہن رکھتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، تو وہ اتنا ہی سوچ لے کہ وہ ہماری مائیں ہیں، اور ماں کو برا کون کہتا ہے؟ دوسرا، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات طاہرات آپ کی ازواج مطہرات ہیں، اور پھر ان کا انتخاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو جو ان پر اعتراض کرے اور تنقید کرے کسی طرح سے بھی، گویا کہ وہ قرآن پاک کی اس آیت کا بھی انکار کر رہا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو صفائی بیان کی اس کا بھی انکار کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انتخاب اس کی بھی توہین کر رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی کر رہا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام یا آپ کی ازواج مطہرات کسی کے بارے میں بھی تان کرنا اور ان کے بارے میں کوئی الزام تراشی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد آخر میں بیان کرتے ہیں فضل و معاویہ تھا، کیونکہ صاحب کتاب نے ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جن کا اس دور کے اندر غلغلہ تھا، کہ جن پر لوگ فتوے لگاتے تھے جن کے بارے میں، تو ان کا رد کرتے ہوئے تو انہی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے وَمُعَاوِيَةُ خَالُ الْمُؤْمِنِينَ وَقَاتِبُ وَحْيِ اللَّهِ أَحَدُ خُلَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ، کہ حضرت معاویہ یہ مومنوں کے خالو ہیں۔ جس طرح کہ کسی نے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت معاویہ بھی مسلمانوں کے خالو ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ ہیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو ہماری ماں ہے، روحانی ماں، وہ ان کا جو بھائی ہے تو وہ ہمارا ماموں ہے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں، رملہ بنت ابی سفیان ان کے سگے بھائی ہیں، تو اس اعتبار سے وہ بھی مسلمانوں کے روحانی اعتبار سے خالو ہیں۔ دوسرا وکاتب وحی اللہ، وہ کاتبین وحی میں سے ہیں، وحی نازل ہوتی تو نبی علیہ السلام نے جو کاتب رکھے تھے لکھنے کے لیے ان میں سے حضرت معاویہ بھی تھے، اور پھر مسلمانوں نے ان کو امیر مقرر کیا، خلیفہ ان کے خلیفہ ہونے کی بیعت کی مسلمانوں نے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے
کہ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان میں گستاخی کرنا جائز نہیں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مومنوں کے خالو ہیں، ماموں ہیں اور کاتب وحی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحد بہی، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، مہدی بنا، وحد بہی، اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما. یہ روایت امام احمد نے مسند میں ذکر کی ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. تو گویا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستاخی کرنا جائز نہیں ہے اور ان کے فضائل کو تسلیم کرنا ہر مسلمان کا حق ہے. اور یہ ایک مختصر یہ بحث تھی اس سلسلے میں، اور اس کے بعد اگلے درس کے اندر ایک نیا ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. ایک تو کہ یہ عقیدہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اور اس کو پھر دہرا دیتا ہوں کہ ہم اپنی طرف سے کسی کو جنتی قرار نہیں دے سکتے، اپنی طرف سے کسی کو جہنمی قرار نہیں دے سکتے، سوائے ان کے کہ جن کو اللہ رب العزت نے جنتی قرار دیا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، ان کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنتی ہیں. اور جن کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کافر قرار دیا کہ یہ لوگ کافر ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر قرار دیا، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ کافر ہیں اور وہ جہنم میں جائیں گے. لیکن مومنوں میں سے ہم کسی کے بارے میں یہ یقین کے ساتھ اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پکا جنتی ہے، یہ پکا جہنمی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ اللہ کے علم میں ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے، موحدین کے ساتھ اور اب اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا، اور ہم جنت کے متمنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا. لیکن کسی کو یہ کہنا کہ یہ تو پکا جنتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نہ کہا ہو، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اور اسی طرح کسی کو کہنا کہ یہ پکا جہنمی ہے جو مومن ہے اور اہل قبلہ میں سے ہے، تو اس کو کسی کو کہنا کہ یہ پکا جہنمی ہے تو یہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں. یہ اللہ کے علم میں ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے. باقی انشاءاللہ آئندہ. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.